अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में एक होटल पर छापा मारकर जिस्म फरोशी के रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम, 7 ग्राहकों और एक होटल रिसेप्शनिस्ट को हिरासत में ले लिया, जबकि 3 खवातीन को बाजियाब कराया गया, जिनमें एक का ताल्लुक उज्बेकिस्तान से बताया गया है। ये कार्रवाई आर-इन होटल रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में की गई, जहां पुलिस ने कमरा नंबर 111 और 112 में गैर कानूनी जिस्म फरोशी की सरगर्मियों का इंकशाफ किया। पुलिस ने मुलजिम शरीफ उम्र 36 साल साकिन हैदराबाद को गिरफ्तार कर लिया, जो ऑर्गेनाइजर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शरीफ, जो पहले स्टाइल मेकर सैलून के नाम से कारोबार चलाता था, बेरोजगार खवातीन को अच्छी तनख्वाह और कमीशन का लालच देकर उनसे जिस्म फरोशी करवाता था। बावसूख इत्तला मिलने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने छापा मारकर मुलजिम शरीफ 7 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और 3 खवातीन को बाजियाब कराया। गिरफ्तार शुदगान जब्तशुदा सामान और बाजियाब खवातीन को मजीद कार्रवाई के लिए SHO बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस M इकबाल सिद्दीकी की निगरानी में अंजाम दी गई। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस अदा करने की तारीखों का कर दिया गया ऐलान। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर के मुताबिक इम्तिहानी फीस 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान जमा कराई जा सकती है। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपनी फीस स्कूल के हेडमास्टर के जरिए अदा करें। हेडमास्टर्स को 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराने और उसकी तफसीलात 18 नवंबर तक जिले तालीमी ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को पेश करने की हिदायत दी गई है। मजीद बताया गया है कि 50 रुपए लेट फीस के साथ 29 नवंबर तक, 200 रुपए लेट फीस के साथ 2 से 11 दिसंबर तक और 500 रुपए जुर्माने के साथ 15 से 29 दिसंबर के दरमियान इम्तिहानी फीस जमा कराने की इजाजत दी गई है। तेलंगाना के वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना को आलमी सतह का इन्वेंशन हब बनाने का हुकूमत अज़्म रखती है। उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान रियासती हुकूमत ने मेलबोर्न की सरकर्दा यूनिवर्सिटी RMIT के साथ लेटर ऑफ एटेंट पर दस्तखत किए। ये मुआहदा लाइफ साइंस के शोबे में जिद्दत, तहकीक, तरक्की, आला तालीम और सनतों की जरूरियात के मुताबिक तैयार वर्कफोर्स पैदा करने जैसे शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुआहदा मुस्तकबिल के जेनोम वैली के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह रहनुमाई करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि एशिया में नुमाया मकाम हासिल कर चुकी तेलंगाना की लाइफ साइंस मईशत को साल 2030 तक $250 बिलियन की हदफ तक पहुंचाना हमारा मकसद है। वजीर मौसूफ ने बताया है कि अनकरीब तेलंगाना में लाइफ साइंस स्कूल के क़याम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के बलागोड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने भारी मिकदार में गांजा जब्त किया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 908 किलो खुश्क गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। साउथ ईस्ट जोन के DCP चैतन्य कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बैन रियासती स्मगलिंग रैकेट को गिरफ्तार किया गया। उनके मुताबिक मुलजिमीन ओडिशा के मलकानगिरी इलाके से गांजा लाकर हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके गांजा जब्त कर लिया। साबिक वज़ीर आला KCR की दुख्तर कविता ने कहा है कि तेलंगाना जागृति एक गैर सरकारी तंजीम के तौर पर 19 साल कबल कायम की गई थी, जो अवामी फलाह बहबूद के साथ साथ रियासत के समाजी और सकाफती मामलात में सरगर्म किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल एक सिविल सोसाइटी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अवाम चाहें कि हम सियासी सतह पर भी फाल हों तो हम इस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। ख्वाह ये तंजीम रहे या सियासी पार्टी, हमारा मकसद सिर्फ अवामी फलाह होगा। अगर मैं पार्टी बनाती हूं तो इसका मकसद जाती मफाद नहीं बल्कि अवाम की भलाई होगा। कविता का कहना था कि अगर अवाम चाहें तो हम एक सियासी पार्टी शुरू करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने आज निजामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुबिली हिल्स जिले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के 2 साल कारकर्दगी और अवामी खिदमत को देखते हुए अवाम कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुबिली हिल्स हल्का नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ के तकरीबन 70% अवाम गरीब और पसमानदा तबका से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम अफराद महाना हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस हल्के में कामयाबी हासिल करके अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी।
اقلیتی اقامتی اسکولس اور کالجز میں طلباء کے کپڑے دھونے والے دھوبی کو 1 سال کے زائد عرصے سے بلوں کی عدم فراہمی سے مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس لیے طلباء اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ریاستی وزیر لکشمن کمار، وزیر برائے سماجی قبائلی معذوری اقلیتی بہبود سے تلنگانہ رجا کا وروتی سنگم دھوبی خاندانی پیشہ سنگم ریاستی کمیٹی کے ذمہ داروں نے ملاقات کی اور بلوں کی بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری یادداشت بھی حوالے کی۔ نظام آباد میں روڈی شیٹر کے حملے میں شہید کانسٹیبل پرمود کے اہل خانہ سے صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گور، گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر نے ملاقات کی اور کانگریس کی جانب سے 2 لاکھ روپے کی مالی امداد بھی پیش کی، جبکہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 1 کروڑ روپے معاوضہ خاندان کے رکن کو سرکاری ملازمت اور شہر میں 30 اگست کے رہائشی پلاٹ کا اعلان کیا۔ مہیش کمار گور نے کہا اس موقع پر حکومت پرمود خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ مائنارٹی انٹلیکچوئل فورم ورنگل کی جانب سے منعقدہ جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب نیوز ایڈیٹر سیاست عامر خان صاحب نے شرکت کی اور جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حمد و باری تعالیٰ اور نعت پاک پیش کی گئی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے عامر صاحب روزنامہ سیاست کی تہنیت و شال پوشی بھی کی گئی اور مہمان اعزازی ڈاکٹر انیتا ریڈی سماجی کارکن کی تہنیت و شال پوشی کی گئی۔ مہمان خصوصی جناب عامر صاحب نے خطاب کیا اور کہا مسلم طبقے کے خواتین اور نوجوانوں کو ہنرمند بننا چاہیے، ہنرمندی کے ذریعے اپنے روزگار کے ساتھ دوسروں کو روزگار فراہم کرنے والے بننا چاہیے، اپنے خاندان کے علاوہ دوسروں کے خاندان کو بھی خوشحال زندگی دینے والے بننا چاہیے۔ شیخ ریاض کے اہل خانہ سے انسانی حقوق کی تنظیم کے وفد نے ملاقات کی اور سخت رد عمل دیا۔ عبدالمقی چندہ کی قیادت میں عبدالوہاب ہیومن رائٹس جدوجہد کمیٹی کے عہدیدار نے کہا کانسٹیبل پرمود کے قتل اور ریاض کے اہل خانہ خصوصاً خواتین اور بچوں پر مبینہ تشدد ناقابل قبول ہے۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ گرفتاری اور تشدد کے تمام پہلوؤں کی شفاف آزادانہ انکوائری کی جائے اور متاثرہ خاندان کو معاوضہ، رہائش اور بچوں کی تعلیم کی سہولتیں فراہم کی جائے۔ وفد نے کہا ریاض کو گرفتار کروانے والا بھی ایک مسلمان اور ہندوستانی شہری تھا، حکومت سے اس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے رہنماؤں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ پرتشدد راستوں کے بجائے تعلیم اور پرامن جدوجہد کو اپنائیں۔ وفد نے موجودہ حکومت پر تنقید کی اور کہا کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف زیادتیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جوائنٹ ڈسٹرکٹ اسپیشل آفیسر بودھن اسٹیٹ گودام کارپوریشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر لکشمی اور ضلع کلکٹر نظام آباد ونے کرشنا ریڈی نے مشترکہ طور پر بودھن کے ایڈپلی منڈل کے مرکز میں کوآپریٹو سوسائٹی اور IKP کے زیر اہتمام قائم کردہ اناج کی خریداری مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سینٹرز میں قائم کی گئی بنیادی سہولیات، کسانوں سے جمع کیے گئے اناج کے ذخیرے کی تفصیلات اور ریکارڈ بھی چیک کیے گئے۔ کسانوں سے ان کے مسائل دریافت کیے گئے۔ اناج خریداری مراکز کی کارکردگی پر اظہار اطمینان بھی کیا گیا۔ ضلع کے بیاسیاباد کے کاغذ نگر سب کلکٹر آفس کے روبرو بیٹے کے خلاف ماں سشیلا عمر 75 سالہ کی شکایت و احتجاجی دھرنا۔ کاغذ نگر سب کلکٹر آفس کے روبرو CPM پارٹی حلقہ قائد ایم آنند کے ساتھ مل کر عمر رسیدہ ماں سشیلا نے اپنے آپ بیتی سناتے بیٹے کے خلاف شکایت و احتجاج کرتے ہوئے کھانا دینا بند کرتے اپنے گھر سے باہر کرنے والے بیٹے کے رویے کے خلاف شکایت کی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ بانسواڑہ سے رکن اسمبلی پوچرم سیواسیڈی نے اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا جو اسمبلی کے اسپیکر تھے اس وقت سابق وزیر اعلیٰ KCR نے بانسواڑہ حلقے کی ترقی کے لیے درکار تمام فنڈز منظور کیے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی حالیہ شمولیت موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے کسی ذاتی مفاد یا خاندانی فائدے کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف بانسواڑہ کی ترقی تھی۔ انہوں نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ذاتی مفاد کے لیے ملاقات کی تو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا حلقے کی ترقی کے لیے فنڈز ناگزیر ہے اور اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے انہوں نے ملاقات کی۔ جوگلامبا گدوال کے ضلعی کلکٹر BYM سنتوش نے اٹکال منڈل میں واقع
اسٹیٹ ویئر ہاؤس کارپوریشن ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی کے بفر گودام کا معائنہ کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ اناج کے ذخیرے کے نظام کو مضبوطی اور شفافیت کے ساتھ چلایا جائے، صرف اعلیٰ معیار کا اناج ذخیرہ کیا جائے، کوالٹی مشین کے ذریعے اناج کے معیار کی جانچ کی جائے، میگنیفائنگ گلاس کا استعمال کیا جائے، رنگت میں تبدیلی والے اناج کی شناخت کی جائے اور اسے ذخیرہ نہ کیا جائے۔ محکمہ روڈ ٹرانسپورٹ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ جیو پر عمل درآمد کرتے ہوئے بودھن کے سالورہ بین ریاستی چیک پوسٹ پر قائم گاڑیوں کی تلاشی کے مرکز کو فوری اثر کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں چیک پوسٹ سے گزرنے والی سواریوں کی تلاشی کے لیے لگائے گئے تشہیری بورڈ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کمشنر ٹرانسپورٹ کی ہدایت پر چیک پوسٹ آفس میں موجود عملے کے افراد اور تمام ساز و سامان کی ضلعی سطح پر موجود دفاتر کو منتقل کر دیا گیا۔ ضلع کے بیاس کے بعد کے کاغذ نگر سب کلکٹر آفس کے روبرو بیٹے کے خلاف ماں سشیلا کی شکایت و احتجاجی دھرنا کاغذ نگر سب کلکٹر آفس کے روبرو CPM القائد ایم آنند کے ساتھ مل کر عمر رسیدہ ماں سشیلا نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے احتجاج کیا۔ مٹپلی وینکٹ ریڈی گارڈن میں منعقدہ تقریب میں کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی انچارج جو آر ڈی نرسنگ راؤ کے ہاتھوں 139 مستحقین میں 46,90,500 روپیوں پر مشتمل CM ریلیف چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ریاستی چیف منسٹر ریونت ریڈی تعلیم، صحت اور کھیل کود کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اقتدار کے 20 ماہ کے اندر 470 کروڑ روپیوں مالیہ CM فنڈز کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے اور کہا ہر مستحق فرد کو اندرا مکانات کی اسکیم سے استفادہ دلوایا جائے گا۔ ترپور ٹاؤن منڈل کے مٹپلی گاؤں میں اندرا مکانات کے تعمیراتی کاموں کو لے کر جنگلاتی ملازمین نے جنگلاتی اراضی پر تعمیراتی کاموں کو نہ کرنے کے انتباہ دینے پر خواتین اور جنگلاتی ملازمین میں بحث و تکرار ہو گئی اور پھر معاملہ سنگین بھی ہو گیا۔ دھیرے دھیرے تمام گاؤں والے خواتین کے ہجوم میں اندرا مکانات کے تعمیراتی کاموں کو اعتراض کرنے والے جنگلاتی ملازمین کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے ملازمین کو ہی گاؤں سے باہر کر دیا۔ راجنا سرسلہ ضلع کی ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز کے طور پر گریما اگروال نے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اس موقع پر وہ ضلع کے انٹیگریٹڈ کلیکٹر آفس کمپلیکس پہنچی، جہاں ایڈیشنل کلیکٹر ایونیو گڈم ناگیش نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے استقبال کیا۔ گریما اگروال نے اپنے چیمبر میں ایڈیشنل کلیکٹر کے طور پر باقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے۔ کلیکٹر ایم ہریتا کی رخصتی کے باعث گریما اگروال نے انچارج کلیکٹر کے طور پر بھی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کامڈی کے گندھاری منڈل میں خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا بے ایمانہ قتل کر دیا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی عوامی تعاون سے محض ایک ہفتے میں کیس کو حل کیا۔ SP راجیش چندرا کے مطابق مقتول نریش کی بیوی نونیتا کا سابق ساتھی مزدور انجنور سے ناجائز تعلق تھا۔ شوہر کے شک پر دونوں نے اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ 15 اکتوبر کو انجلو نے نریش کو بلا کر نشے کی حالت میں نالے کے قریب قتل کر دیا، لاش کو آگ لگا دی۔ CCTV فوٹیجز کی مدد سے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ SP نے تفتیشی ٹیم کی کارکردگی کی ستائش کی، عوام سے CCTV کیمروں کے قیام میں تعاون کی بھی اپیل کی۔ منچیال کی مشہور و معروف شخصیت اقبال احمد نگر کے محسن الحفیظ عرف خسرو کا بعمر 39 سال دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال ہو گیا۔ مرحوم کے بھانجے حافظ امین نے منچیال جامع مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین قدیم عیدگاہ قبرستان میں ہی عمل میں لائی گئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 لڑکے 1 لڑکی شامل ہیں۔ نماز جنازہ میں چنور کے علاوہ دوسرے مقامات سے بھی دوست احباب رشتہ داروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور تمام فرزندان توحید سے مغفرت کی اپیل کی جاتی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کاکیناڈا کے تونی میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کرنے والے ایک 62 سالہ شخص کو پولیس حراست میں تالاب میں چھلانگ لگانے کے بعد موت ہو گئی۔ پولیس نے جمعرات کو یہ بات بتائی۔ نارائن راؤ کو چہارشنبے کے روز ایک 13 سالہ سرکاری اسکول کی طالبہ کو اس کے ہاسٹل سے برگلا کر لے جانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ملزم نے ایک باغ میں مبینہ طور پر اس کی عصمت ریزی کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ نارائن راؤ آندھرا پردیش کی حکمران جماعت TDP کا
سابق لیڈر تھا۔ نارائن راؤ نے ایک تالاب میں اس وقت چھلانگ لگا دی جب اسے مقامی مجسٹریٹ کے پاس لے جایا گیا۔ وہ واش روم جانے کے بہانے فرار ہو گیا۔ پیداپورم سب ڈویژنل پولیس آفیسر سری ہری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نارائن راؤ نے چہارشنبے کی رات تقریباً 10 بجے تونی میں تالاب میں چھلانگ لگا دی اور آج صبح اس کی نعش کو نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی نے اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن نابالغوں کی رضامندی کوئی رضامندی نہیں ہے، جس نے پولیس کو نارائن راؤ کے خلاف جنسی زیادتی اور اغوا کے سنگین الزامات لگانے پر مجبور کیا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب دونوں کو باغ کے مالک نے دیکھ لیا اور ان کے فرار ہونے کے دوران ویڈیو سیل فون میں بنا لی۔ اس نے ویڈیو وائرل کر دیا، جس کی وجہ سے پولیس نے نارائن راؤ کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے الاپور ٹول گیٹ کے قریب ٹاسک فورس پولیس نے 100 کلو گانجے کو ضبط کر لیا جو کار میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ شب ٹاسک فورس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران یہ کارروائی کی۔ تیز رفتاری کے ساتھ یہ کار چلائی جا رہی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے کاماریڈی ضلع کے بکنور ٹول پلازا گیٹ کو ٹکر دے کر فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ میدک ضلع کے توپران ٹول گیٹ کے قریب اس نے پولیس کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر دے دی۔ اس حادثے کے نتیجے میں ملزم کی کار الٹ گئی۔ پولیس نے کار میں سوار چاند پاشا نامی شخص اور 2 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KTR 10 نومبر کو سری لنکا کا دورہ کریں گے۔ وہ کولمبو میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی گلوبل اکنامک اینڈ ٹیکنالوجی سمٹ سال 2025 میں خطاب کریں گے۔ سری لنکا کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی جانب سے گٹس سری لنکا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اولا ہلمی نے KTR کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ اجلاس 10 سے 12 نومبر تک کولمبو کے دی کنگس بری ہوٹل میں منعقد ہوگا۔ KTR اس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے۔ حیدرآباد یوتھ کریج کے بانی سلمان خان نے باضابطہ طور پر BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ تلنگانہ بھون میں ایک تقریب کے دوران سلمان خان اپنے والد کے ہمراہ پارٹی میں شامل ہوئے، جہاں انہیں پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے گلابی کھنڈوا پہنایا اور خوش آمدید کہا۔ تقریب میں سلمان خان کے قریبی حامیوں اور پارٹی کے سینئر قائدین نے بھی شرکت کی۔ KTR نے کہا کہ سلمان خان کی شمولیت سے BRS کے نوجوان قیادت مضبوط ہونے کی توقع ہے اور وہ پارٹی کی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کریں گے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں سلمان خان کی جبلی ہلز بائی الیکشن میں نامزدگی مسترد کر دی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے سیاسی منظرنامے میں سرگرم رہنے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر سلمان خان نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی مسلم قیادت کو نظر انداز کر رہی ہے اور مسلمان کو کابینہ میں شامل کرنے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سلمان خان نے اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ BRS کے پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کی خدمت اور نوجوانوں کے مسائل کے حل میں بھرپور حصہ لیں گے۔ دہلی کے روہنی علاقے میں چہارشنبے کی رات دیر گئے دہلی پولیس اور بہار پولیس کی مشترکہ کارروائی میں بہار کے 4 خطرناک جرائم پیشہ افراد انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ سب سگما گینگ کے رکن تھے جو مبینہ طور پر آنے والے بہار اسمبلی انتخابات سے قبل کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق انکاؤنٹر میں رنجن پاٹھک، بملیش مہاتو عرف بملیش ساہنی، منیش پاٹھک اور امن ٹھاکر مارے گئے۔ یہ چاروں بہار کے سیتامڑھی ضلع کے رہنے والے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ وہ بہار میں متعدد قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین مقدمات میں واردات کے ملزم اور مطلوب تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ گینگ بہار میں برہم شری سینا کے ضلعی سربراہ گنیش شرما، مدن شرما اور آدتیہ سنگھ کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ خفیہ اطلاع کے بعد یہ گینگ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل کسی بڑی مجرمانہ کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ دہلی کرائم برانچ اور بہار پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے روہنی علاقے میں جال بچھایا۔ حکام کے مطابق جب پولیس نے مشتبہ افراد کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں چند منٹوں تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ چاروں ملزمین گولی لگنے سے زخمی ہوئے اور انہیں فوری طور پر ڈاکٹر BSA اسپتال روہنی منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ سینئر IAS آفیسر سید علی مرتضی رضوی نے رضاکارانہ طور پر ملازمت سے سبکدوشی اختیار کر لی ہے۔ حکومت نے ان کی جانب سے دی گئی VRS درخواست کو منظور کر لیا۔ چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ نے چہارشنبے کے روز احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رضوی کی سبکدوشی 31 اکتوبر سے مؤثر ہوگی۔ رضوی 1999 بیچ کے IAS عہدیدار ہیں۔ انہوں نے IIT کانپور سے الیکٹریکل انجینئرنگ اور IIM احمد آباد سے مارکیٹنگ اینڈ پبلک پالیسی میں تعلیم حاصل کی۔ اپنی سروس کے آغاز سے ہی وہ ایماندار اور کارکردگی والے عہدیدار کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ وہ اس وقت محکمے سیل ٹیکس و ایکسائز کے پرنسپل سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری کی اضافی ذمہ داریاں بھی ان کے سپرد تھیں۔ ایک مقامی اخبار سے بات کرتے ہوئے رضوی نے کہا کہ IAS کے طور پر 26 سالہ سروس ان کے لیے نہایت ہی اطمینان بخش رہی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ خاندانی مشاورت اور ذاتی وجوہات کی بنا پر کیا۔
कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि फायरिंग केस का मरकजी मुलजिम 24 साला इब्राहिम कुरैशी मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली के कारोबार से वाबस्ता है। उसके साथ ही 29 साला श्रीनिवास और 22 साला हसन बिन मोहसिन को भी हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम हनीफ कुरैशी 34 साला फरार है। ये वाकया 22 अक्टूबर को यमनम पेट गटकेसर के करीब पेश आया, जब गौरक्षक दल के कारकुन प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह पर गोली चलाई गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सोनू सिंह को उसके दोस्त श्रीनिवास ने मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां इब्राहिम कुरैशी ने गाय की गैर कानूनी मुंतकली को बेनकाब करने पर झगड़े के दौरान उसके सीने में गोली मार दी। पुलिस ने जाए वकूफ से 2 कारतूस सिगरेट के टुकड़े, एक देसी पिस्तौल, एक स्विफ्ट कार और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। जख्मी को पहले मेडपली अस्पताल और बाद में हालत नाजुक होने पर यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसके जिस्म से गोली निकाल ली गई। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि फायरिंग की असल वजह इंतकाम और माली तनादिया था। मुलजिम इब्राहिम को सोनू सिंह की कार्रवाइयों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सोनू ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए ना देने पर उसके कारोबार को मजीद बेनकाब करने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को 23 अक्टूबर की सुबह शमशाबाद से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी सुधीर बाबू IPS ने फौरी कार्रवाई पर पोचाराम पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम की कारकर्दगी की सताइश की। महकमा मौसमियात ने आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शदीद से शदीद बारिश की पेशकियासी की है। अंडमान और निकोबार, जजायर, केरला, माहे, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशनगोई की गई है। वहीं दिल्ली में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत खराब के जुमरे में है। फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली में हवा की क्वालिटी का अशारिया 332 रिकॉर्ड किया गया। मूसा नदी के दोनों तरफ के इलाकों को जोड़ने के लिए तामीर किए गए तारीखी ब्रिजेस आज भी इस्तेमाल में हैं, मगर बरसों से उनकी मरम्मत या बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालिया शदीद बारिश और सैलाब ने उनकी कमजोर बुनियादों को मजीद नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ब्रिजेस खस्ता हाल का शिकार हो गए हैं और बुनियादें शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। कभी ये ब्रिजेस शहर की तरक्की की अलामत समझे जाते थे। मूसा नदी के दोनों किनारों के दरमियान फासला महज 200 से 300 मीटर है। मूसा रामबाग का ब्रिज बंद कर देने से आवाम को 5 किलोमीटर का इजाफी सफर करना पड़ रहा है। मंचिरेवला ब्रिज के मुनहदिम होने के बाद गाड़ियां चलाने वालों को टीपू खान ब्रिज, सन सिटी और अप्पा जंक्शन के अतराफ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे फासला 10 से 15 किलोमीटर तक बढ़ गया है। हालिया सैलाब के दौरान आउटर रिंग रोड सर्विस रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। 2 व्हीलर गाड़ी सवारों को सिर्फ 200 मीटर से दूर इलाके तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।